پاکستان میں ان دنوں تمغوں کی بات ہو رہی ہے، ستاروں کی بات ہو رہی ہے، اعزازات کی بات ہو رہی ہے، اور اعزازات سرکاری اعزازات ہیں جو صحافیوں کو بھی مل رہے ہیں، ادیبوں کو بھی مل رہے ہیں، موسیقاروں کو بھی مل رہے ہیں، اور دنیا جہان کے اب تو سرکاری افسران کو ملتے ہیں جناب، اور وزراء کو ملتے ہیں۔ کارکردگی آپ دیکھیں، اس ملک کا حال دیکھیں، اور وزراء کو ایوارڈز دیکھیں، ستارے ملنے دیکھیں، اور ہر دوسرے تیسرے سال مل رہے ہیں، حالانکہ قانون میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ تو سب بات کر رہے ہیں، آج ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان اعزازات کو لینے سے انکار کیا، یا ان کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ انہوں نے یہ اعزازات یا تمغے واپس کیے۔ ماضی قریب کی بات کریں گے، پاکستان کے ایک بڑے نام، پاکستان میں صحافت میں بڑا نام ہے ان کا، ادب میں ان کی جو فکشن انہوں نے لکھا ہے، صحافی ہیں اور فکشن نگار ہیں، ادیب محمد حنیف، جنہوں نے ماضی قریب میں سرکاری اعزاز واپس کیا، اور انہوں نے کیوں واپس کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور دنیا کی تاریخ ایک بڑا نام جو ہیں وہ بھی ادیب گزرے ہیں، ان کا بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ لینے سے ہی انکار کیا تھا۔ ستارہ امتیاز ملا تھا جی، سویلین ستارہ امتیاز، یعنی حسن کارکردگی کا ملا تھا جناب محمد حنیف کو، اور انہوں نے وہ 23 دسمبر 2023 کو حکومت کو واپس کر دیا تھا، اور انہوں نے واپس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا یا کہا تھا کہ جو کچھ حکومت نے کیا ہے اس دوران، یعنی اس دسمبر کے جب انہوں نے یہ اعزاز واپس کیا، اسلام آباد میں ایک احتجاج ہو رہا تھا بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے، لاپتہ افراد کے لیے، ان کے لواحقین احتجاج کر رہے تھے، اور ان پہ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا تھا، لاٹھی چارج جو تھا، بڑا تاریخی واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، جب وہاں سے لانگ مارچ آیا تھا اور اسلام آباد کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اسلام آباد پولیس نے اور موجودہ یہ جو حکومت ہے اس نے، تو اس پہ احتجاجاً محمد حنیف نے اپنا وہ اعزاز ستارہ امتیاز جو ہے سویلین وہ واپس کر دیا تھا۔ اب لوگ یہ لیتے کیوں ہیں، اعزاز لیتے کیوں ہیں؟ آج کل تو بندر بانٹ ہو رہی ہے، ریوڑیوں کی طرح بانٹے جا رہے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو مل رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس اعزاز کو لینے والے لوگ جو ہے ان شخصیات کو ملنے کے بعد یہ اعزاز لینے والے لوگ کیا سمجھیں گے کہ ان کو بھی کوئی ستارہ ملا ہے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ زوال اس قدر ہمہ جہد اور ہمہ گیر ہے کہ ہر شعبے میں تقریباً وہی حالت ہے کہ بونے جو ہیں وہ اب سر اٹھا اٹھا کے لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہاں تک پہنچ گئے، اور بونے ہی کداور تصور کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اندر سے وہ کھوکھلے ہیں۔ تو یہ اعزازات اس لیے بھی لیے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ مال بہت اچھا ملتا ہے، سنا ہے کہ 10 لاکھ تک کے 10 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ جو دوسری بڑی شخصیت پاکستان میں گزری ہیں اور باضمیر جو شخص تھے، ان کا نام تھا ضمیر نیازی، انہوں نے یہ اعزاز واپس کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں سرکاری ایوارڈ لینے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، گنے چنے افراد ہیں جن کو چند ہی نام ہیں جو سامنے آتے ہیں جب آپ اس حوالے سے سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے حکومت وقت کا وہ ایوارڈ جو ہے وہ لوٹا دیا تھا، اور جس حکومت نے دیا تھا ان کو اسی حکومت کو لوٹایا تھا، اور یہ اعزاز بھی پاکستان کی بہت بڑی جمہوری چیمپئن جماعت پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ ان کے دور میں جن کو اعزاز دیا گیا، ضمیر نیازی کو، پاکستان کے معروف شاعر ہیں اور بہت باضمیر شخص تھے اپنے عہد کے، انہوں نے وہ اعزاز واپس کیا تھا، اور اس اعزاز کو واپس کرنے کا انہوں نے وجہ یہ بتائی تھی کہ صدر فاروق لغاری جو پیپلز پارٹی کے صدر تھے 95 میں، 1995 میں، تو انہوں نے شام کے 6 اخبارات جو تھے ان پہ پابندی لگا دی تھی، ایم پی او کے تحت کہ ان کی ڈکلیریشن وہ منسوخ کر کے ان کے اشاعت پہ پابندی لگا دی تھی۔ 6 اخبارات شام کے کراچی میں جو شائع ہوتے تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو حکومت اس طرح کر سکتی ہے، آزادی اظہار رائے پہ اتنی بڑی قدغن لگا سکتی ہے، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کا اعزاز اپنے پاس رکھوں۔ انہوں نے 50,000 روپے اور جو تمغہ حسن کارکردگی ان کو دیا گیا تھا وہ واپس کر دیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کو۔ اس کے علاوہ 2-3 لوگوں کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ بڑے ناموں میں سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو 1919 میں ایک بڑا واقعہ جو جلیاں والا باغ میں جو انڈیا میں پیش آیا تھا متحدہ ہندوستان میں، اور جنرل ڈائر بہت مشہور ہے سکھوں پہ جو فائرنگ کی گئی تھی، تو اس کی احتجاج کرتے ہوئے، اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دنیا یا برصغیر پاک و ہند کے ایک بڑے نام رابندر ناتھ ٹیگور، جن کے کچھ اشعار بنگلہ دیش کے ترانے میں بھی ہیں اور زیادہ تر اشعار ان کے انڈیا کے ترانے میں بھی ہیں، ان 2 ملکوں کے ترانے ان کے اشعار پر
مشتمل ہیں یا ان کے اشعار اس کا حصہ ہیں، انہوں نے اپنے سر کا اعزاز جو تھا، سر کا خطاب جو تھا، وہ برطانیہ کی حکومت کو، تخت برطانیہ کو واپس کیا تھا، صرف اس واقعے پہ احتجاج کرتے ہوئے کہ جو جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں حکم دیا تھا فائرنگ کا، اور اس میں عام شہریوں کا قتل عام ہوا تھا۔ اور اس خطاب کو واپس کرتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک سخت احتجاجی مراسلہ یا خط لکھا تھا اس وقت کے وائسرائے ہند کو۔ تو ادیبوں کا، صحافیوں کا، لکھاریوں کا اس طرح کے اعزازات، کیونکہ ان لوگوں کو معاشرے کا ضمیر سمجھا جاتا ہے، جو لوگ یہ ان لوگوں کی آواز ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ضمیر ہوتے ہیں جو لوگ بول نہیں پاتے، جو لوگ حکومت کے ساتھ براہ راست مخاطب نہیں ہو پاتے، جو طاقت کے یا اختیار کا جو سرچشمہ ہے وہ تو عوام کو کہا جاتا ہے، لیکن جو اس پہ قابض ہوتے ہیں یا جو اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس تخت پہ، اس اقتدار پہ، اس کے ساتھ ڈیل کرنا ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ حکومتیں ہمیشہ ان لوگوں کو قریب رکھتی ہیں، تو انہوں نے یہ اعزاز جو ہے وہ واپس کیا تھا کہ شہریوں کے خلاف اس طرح کا وہ ہوا ہے۔ ایک بڑا نام تاریخ میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ژاں پال سارتر کا ہے، بہت بڑا نام، کوئی ان کو سارتے لکھتے ہیں، کوئی سارتر بولتے ہیں۔ فرینچ تھے، فرانسیسی مفکر تھے، بہت بڑے ادیب تھے، مفکر، ان کو وجودیت کے فلسفے کے قائل، یا ان کا ایک بڑا نام وجودیت کے فلسفے پہ ان کا کام۔ تو ژاں پال سارتر کو جب نوبل جو انعام ہے دنیا کا سب سے بڑا انعام، اس پہ ادب کی دنیا میں ان کے لیے جب نامینیٹ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ لیں، تو انہوں نے وہ لینے سے انکار کیا، اور انہوں نے بہت زبردست بات کی تھی جو تاریخ میں رقم ہے ان کے وہ الفاظ۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے یہ لینے سے انکار کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ملا ہوگا یا ان لوگوں کو بھی ملے گا جن کے ساتھ میں ایک صف میں کھڑا ہونا پسند نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی بات میرے خیال سے نہیں ہو سکتی کہ آپ کا مقام جو ہے وہ یہی چیز طے کرتی ہے کہ آپ کا اصول کیا ہے، آپ کس فلسفے پہ کھڑے ہیں، اور آپ زندگی کس اصول کے تحت بسر کر رہے ہیں۔ چند لاکھ روپے یا چند اعزازات، اب اگر نوبل پرائز لے لیتے ژاں پال سارتر تو وہ بھی ایک نارمل ہوتا، لیکن اس بات کو انکار کرنا اور یہ کہہ کر کے انکار کرنا کہ یہ ان لوگوں کو بھی ملا ہوگا یا ان لوگوں کو بھی ملے گا جن کے ساتھ میں ایک صف میں کھڑے ہونا پسند نہیں کروں گا۔ اب بات یہ ہے کہ نوبل پیس پرائز کے لیے اب ٹرمپ کا نام آ رہا تھا، ٹرمپ کہہ رہا تھا مجھے دو، کل کو اسرائیل کو بھی مل سکتا ہے، اسرائیل کے کسی، اور جن لوگوں نے یہ جینوسائیڈ کیا ہے ان کو بھی اگر مل لے گا تو ژاں پال سارتر کی وہ بات کتنی درست تھی، اپنے وقت سے کتنے پہلے انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ ایسے لوگوں کو مل سکتا ہے یا ملے گا جن کے ساتھ میں وہاں پر ایک صف میں ایک ساتھ کھڑے ہونا، اس لائن میں پسند نہیں کروں گا۔ اسی طرح ہم نے ذکر تو کر دیا ان کا، ضمیر نیازی کا، محمد حنیف پاکستان کے ہیں۔ ایک اور بڑے پاکستان کے صحافی گزرے ہیں، بہت کم لوگ شاید ان کا نام جانتے ہوں۔ پاکستان ٹائمز اور ویو پوائنٹ کے ایڈیٹر اور ممتاز صحافی گزرے ہیں، مظہر علی خان، ان کا ذکر بھی کیا ہے آج محمود الحسن نے اپنے کالم میں۔ وہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ محمود الحسن کا وہ کالم جس آن لائن ویب سائٹ پہ شائع ہوا ہے، اس آن لائن ویب سائٹ کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ ہیں عمار مسعود۔ اب عمار مسعود خود اپنے دوستوں، یاروں یا بے تکلف محفلوں میں یہ کہتے سنے گئے، دیکھے گئے، ہم نے خود سنا کہ وہ یار صحافی تو نہیں ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں صحافی نہیں ہوں، مارکیٹنگ کی دنیا کے بندے تھے، مارکیٹنگ کے ذریعے وہ آئے، ان کے والد ایک بڑا نام ہے پاکستان میں۔ تو اب ان کو صحافت کی کیٹیگری میں، درجے میں اعزاز دیا جا رہا ہے، ان کو تمغہ دیا جا رہا ہے، جو خود بندہ کہتا ہے کہ میں صحافی نہیں ہوں یا کہتا پھرتا تھا، اب پتہ نہیں اب ان کے کیا خیالات ہیں، لیکن اس وقت تو بڑے عرصے تک وہ کہتے رہے، آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی کہتے رہے کہ یار میں صحافی تو نہیں ہوں، مارکیٹنگ کی دنیا کا بندہ ہوں۔ تو اب ان کو بھی اعزاز مل رہا ہے کہ اس میں صحافت کی کیٹیگری میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے صحافی مظہر علی خان کی، ان کی رحلت یا ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ طاہرہ مظہر علی کو ان کے مرحوم شوہر کا ایوارڈ دیا جانا تھا، حکومت نے ان کو کانٹیکٹ کیا، ان سے کہا کہ آپ ان کا ایوارڈ لے لیں، تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا۔ انہوں نے، اہلیہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا ایوارڈ حکومت پاکستان سے نہیں لے سکتی، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ مظہر علی خان کے ساتھ، یعنی میرے شوہر کے ساتھ، اتنے بڑے صحافی تھے، ان کے ساتھ تو پوری زندگی پاکستان دشمنوں جیسے سلوک کیا، اور انہی حکومتوں نے کیا، اور یہی اس کو دشمن سمجھتے رہے، ان کے ساتھ پوری زندگی جو سلوک کیا، اب انہی حکومتوں سے میں ان کے لیے ایوارڈ لے لوں تو وہ کیا، یہ حکومتیں کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بس بلا لیں گی اور میں آ کے جی اپنے شوہر کے نام پہ ایوارڈ وصول کر لوں گی۔ اصل میں وہی بات ہے کہ ایوارڈ کے ساتھ ملتی ہے رقم، مال ملتا ہے، تو مال پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو مال کو چھوڑنا چاہیں گے، ہر کوئی ادھر ادھر
جو ہے نا وہ دبردوس ایک بہت مشہور بندے گزرے نہیں ابھی بھی ہیں شاید، شاہد مسعود، وہ دبردوس کہتے تھے کوئی ایک دو بار، تو ان کو نام لوگوں نے ڈاکٹر دبردوس رکھ دیا. تو آج کل پتہ نہیں کہاں گم ہے. تو پتہ نہیں ان کو بھی ایوارڈ ملا ہے کہیں نہیں، یا ان کا بھی تمغوں میں نام ہے نہیں بیچارے نے. انہوں نے عرصہ تو بڑا گزارا تھا اور بڑے انہوں نے ٹی وی پہ جو ایک قسم کی وہ قیامت لاتے تھے روزانہ اپنے پروگرام میں. تو میرے خیال سے ان ڈاکٹر کو بھی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایسے آگے پیچھے ایسے لوگوں کو ایوارڈ مل رہے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو ایوارڈ مل رہے ہیں کہ صالح جعفر کو ہم نہیں ذکر کریں گے. صالح جعفر بہت جو ہے نا بڑا نام ہے پاکستان کی صحافت کا، اور میرے خیال سے جس طرح انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اعلان ہونے کے بعد ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے تمام سٹوریز کا، اپنی خبروں کا ڈیفینڈ کیا ہے. تو میرے خیال سے اس کو صالح جعفر کو جو ایوارڈ مل رہا ہے وہ ایوارڈ شاید مل رہا ہے ان کو اسی خبر کا جو 1999 میں نون لیگ کی حکومت کا، نواز شریف کی حکومت کا دڑن تختہ کرنے کے بعد جو ان کے بیڈ روم سے چیزیں برآمد کی تھیں یا کروائی گئی تھیں یا صالح جعفر کی اسٹوری میں. تو میرے خیال سے نون لیگ کی حکومت ہے تو شاید احسن اقبال اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ایوارڈ کمیٹی کے، تو وہ زیادہ بہتر بنا سکیں گے. لیکن لگتا یہی ہے کہ اسی خبر پہ ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے.